نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اس حصے میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا پس وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی بڑے نقصان کے اندر ہیں وہ لوگ۔ حضرات مفسرین اکرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہاں یعنی اس آیت میں عن ذکر اللہ یعنی ذکر سے مراد نمازیں ہیں، لہذا جو شخص نماز کے وقت اپنے مال کی وجہ سے، جیسے اس کی خرید و فروخت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہو گیا، یا اپنی اولاد میں مشغول ہو کر نماز بھول گیا، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سب اعمال سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ فلاح اور کامرانی پا گیا، اور اگر اس کی نمازیں کم ہو گئیں تو وہ خائب اور خاسر ہے، یعنی نقصان پانے والا ہے۔ فرمان رب تبارک و تعالی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اس آیت میں نمازیوں کے لیے ہے، یعنی جو نمازی نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقت نکال کر اس کو ادا کرتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا، وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور، حجت اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تارک نماز یعنی نماز کا چھوڑنے والا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال اور اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اپنے کاروبار میں مشغول رہا، مال جمع کرنے میں مشغول رہا، تو وہ قارون کی طرح ہو گیا، کیونکہ قارون بھی بہت سے خزانوں کا مالک تھا، اور اللہ تبارک و تعالی مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حشر بھی قارون کے ساتھ فرمائے گا۔ اور اگر ملک کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھی، بادشاہ ہے یا بہت بڑے کسی عہدے پر فائز ہے اور ملکی معاملات کے اندر مشغول ہے اور نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حشر فرعون کی طرح ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر وزارت کی مشغولیت نماز سے مانے ہوئی تو وہ حامان کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر تجارتی معاملات کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، تجارت کے کاموں میں مشغول رہے، دکانداری میں مشغول رہے، مال کو سیٹ کرنے میں لگے رہے، تو اس کا حشر ابی بن خلف جو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا اس کے ساتھ ہوگا۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں، یعنی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات چھوڑ کر
ان نمازوں کو مؤخر کر دیتے ہیں. فجر کے وقت پڑھے سوتے رہے، اس کے بعد دیر سے اٹھے، اب قضا پڑھ رہے ہیں. عصر کے وقت تو نماز میں مشغول رہے، اپنے کاموں میں مشغول رہے، اور اس کے بعد جب کاموں سے فارغ ہو گئے تو عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لی، عصر کی قضا کر لی اور مغرب کی بھی پڑھ لی ساتھ میں. لہذا ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی کہ ابا جان، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ہم میں سے کون ہے کہ جو نہیں بھولتا اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ سمجھے تھے کہ جس سے نمازوں میں بھول چوک ہو جائے، نمازوں کے اندر خیالات منتشر ہو جائے تو ان کی پکڑ ہے نماز میں. تو ان کے والد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب نمازوں کا وقت ضائع کر دینا ہے. نمازوں کے وقت کو چھوڑ کر دوسرے اوقات میں ان نمازوں کو قضا کرنا یہ ان کے لیے ہے. ویل کے معنی ہے سخت عذاب، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور وہ وادی بھی اس قدر پرخطر ہے کہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی شدید گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے. اور یہ وادی ان لوگوں کا مسکن اور ٹھکانہ ہوگی کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں. ہاں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزشتہ اعمال پر پشیمان اور شرمندہ ہو جائیں اور نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رجوع برحمت ہو جاتا ہے. نسائی کی ایک روایت ہے کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال و متاع سب تباہ ہو گیا، اور وہ ہے نماز عصر. کیونکہ عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ ہر شخص اپنے کام کے اندر مشغول ہوتا ہے. کاشتکار اپنے زراعتی امور انجام دے رہا ہوتا ہے، دکاندار اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، عورتیں اپنے کھانے پکانے کے اہتمام میں لگی ہوتی ہیں. اگر نماز عصر کو انہوں نے چھوڑ دیا تو گویا انہوں نے اپنے بال بچے تباہ کر دیے، اپنا مال و متاع تباہ کر دیا. اس لیے ضروری ہے کہ ساری نمازوں کی پابندی کی جائے اور بالخصوص عصر کی نماز کا بڑا اہتمام کیا جائے. جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز عصر تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی لیکن انہوں نے اسے کھو دیا. پس تم میں سے جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اسے دوگنا ثواب ملتا ہے. اور اس نماز کے بعد ستارے نظر آنے تک کوئی نماز نہیں ہے. یعنی مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو بعض ستارے چمکنے لگتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک مغرب کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے اس وقت تک عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ پورے اہتمام کے ساتھ ہر نماز کو پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں میں جلا پیدا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرش.